اہم خبر سے کہ حکومت کی $2 ارب کے عوض پاور پلانٹس فروخت کرنے کی تیاری۔ حکومت نے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کے لیے آرڈیننس لانے کا فیصلہ کر لیا۔ شعیب نظامی سے معلومات لیں گے۔ شعیب نظامی، آگاہ کیجئے، گورنمنٹ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ جی، گورنمنٹ جو ہے وہ ایک خلیجی ملک کو ایک کچھ آرڈیننس کے ذریعے کچھ چھوٹ دینے کے بعد 2 پاور پلانٹ اور اسی طرح تیل اور گیس کی 3 کمپنیوں کے شیئر جو ہے وہ فروخت کرنا چاہتی ہے۔ اس میں تقریباً $2 سے $2.5 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان آئے گی، خاص طور پہ جو 2 ہمارے RLNG کے پاور پلانٹ ہیں، حویلی بہادر شاہ اور بلوکی پاور پلانٹ، یہ دونوں جو ہے ان کو فروخت کیے جائیں گے۔ ساتھ ساتھ 3 جو کمپنیاں جو ہماری جو اسٹاک مارکیٹ میں رجسٹرڈ ہیں، ان کی مخصوص شیئر جو ہے وہ ان کو فروخت کیے جائیں گے، جس میں OGTCL شامل ہے، PPL شامل ہے اور ماری پیٹرولیم شامل ہے۔ ان کے شیئر ان کو جو ہے فروخت کیے جائیں گے۔ حکومت اس وقت ڈالر کی قلت کو کم کرنے کے لیے فوری طور پر جو ہے وہ خلیجی ملک سے انویسٹمنٹ لانا چاہتی ہے۔ اس کے لیے جو ایک آرڈیننس کا سہارا لینا پڑے گا حکومت کو، تاہم چونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا چکا ہے، اس لیے آرڈیننس پاس نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی اجلاس ختم ہوگا، اس کے بعد آرڈیننس کے ذریعے حکومت فیصلہ کر کے اس 5 طرح کی چھوٹ اس آرڈیننس میں لائے گی، جس میں یہ ہوگا کہ جو پیپر رولز ہیں وہ G2G کے اندر جو ہے وہ لاگو نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو اسٹاک مارکیٹ کے ہمارے قوانین ہیں، جو کمپنیز ایکٹ ہے، SCCP کے قوانین جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اس میں کوشش کی جائے گی کہ اس کا استثنا حاصل کر کے یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل فائنل کی جائے اور پاکستان کو فوری طور پر $2 سے $2.5 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان میں لائی جائے۔ جی ٹھیک ہے شعیب نظامی، یہ بتائے گا کہ یہ جو استثنا دیا جا رہا ہے، 5 طرح کے آپ نے بتایا کہ استثنا دیے جا رہے ہیں، کیا وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے اس کا؟ جی، اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت جب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کرتی ہے تو اس میں پیپر رولز کی مشکلیں آتی ہیں، کیونکہ پھر آپ اس کو پیپر رولز کے تحت آپ کو یہ بڈ کرنا پڑے گا مختلف دوست ملکوں کے درمیان کہ سب سے قیمت کون دیتا ہے۔ یہ پیپر رولز کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز آپ فروخت کرنا چاہیں یا بائی کرنا چاہیں تو آپ کو اس کی جو نا ایک نیلامی کی صورت دینی پڑتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو میکسیمم پرائز کے لیے بڈ کرنا پڑے گا، تو حکومت اس سے اوائڈ کرنا چاہتی ہے۔ اسی طرح جو SCCP کے قوانین ہیں، جو اسٹاک مارکیٹ کے قوانین ہیں، جو نجکاری کے قوانین ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے G2G جو ایگریمنٹ ہوگا اس میں مشکلات پیدا کریں گے یا اس میں وقت لگائیں گے۔ اس لیے حکومت کوشش یہ کر رہی ہے کہ فوری طور پر یہ تمام کے تمام جو ہرڈلز ہیں ان کو ایک ہی آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ واش کر کے یا ہٹا کے یا ریموو کر کے فوری طور پر کسی جو اپنے دوست ممالک خلیجی ملک ہے اس کو یہ شیئر دیے جائیں اور یہ دونوں کے دونوں پاور پلانٹ دیے جائیں۔ تو شعیب، اس استثنا کا مطلب مقصد یہ بھی ہے کہ اس فیصلے کو بعد میں کسی فورم پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ جی، چونکہ یہ قانون بن جائے گا، آرڈیننس ہوگا، اس لیے اس کو یہ چیلنج کرنا مشکل ہوگا، لیکن جو پاکستان کے اس وقت کے قوانین ہیں جن میں کوئی بھی چیز آپ فروخت کریں گے تو آپ کو بڈنگ چاہیے، نیلامی کرنی چاہیے، آپ کو میکسیمم پرائز کے لیے جانا چاہیے، وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہمارے اسٹاک مارکیٹ کے قوانین ہیں، جو ہمارے نجکاری کے قوانین ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس میں مشکلات یا اس وقت جو قوانین ہیں وہ اس میں مشکل کریں گے۔ خاص طور پہ جو نجکاری کے قوانین ہیں وہ بڑے ٹف ہیں، اس کے اندر جو ہے پوری کی پوری جو آپ ایک بڈ کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ اس میں میچور ہوا ہے بڈ دینے میں، کون انٹرسٹڈ ہے، اور اس کے بعد اس کے مرحلہ وار جو ہے وہ نجکاری کی جاتی ہے۔ تو نجکاری کے قوانین بھی جو ہے اس میں اسی طرح استثنا حاصل کیا جائے گا۔ پیپر رولز کے جو قوانین ہیں اس میں بھی استثنا حاصل کیا جائے گا، تاکہ حکومت جو پلان کر رہی ہے کہ فوری طور پر جو ہے یہ پاور پلانٹ فروخت ہوں۔ اسی طرح جو 3 کمپنیوں کے شیئرز ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان کو مخصوص حصہ دیا جائے۔ تاہم اس میں جو ہے وہ حکومت کی کوشش یہ ہوگی کہ جو جن کمپنیوں کے شیئرز دیے جائیں اس کے بورڈ آف گورنر میں ان کو اس ملک کو شامل نہ کیا جائے، لیکن کم وقت میں جو ہے وہ یہی راستہ حکومت اپنا رہی ہے، اور اس کے لیے سب سے آسان فارمولہ جو ہے وہ آرڈیننس کا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ اور کابینہ جو ہے اس کی آرڈیننس کی منظوری بھی دے چکی ہے، اس کے جو اب یہ صدر کے پاس آرڈیننس پہنچ چکا ہے، وہ اگر منظوری دیں گے تو اس کے بعد یہ آرڈیننس لاگو ہوگا، اور یہ حکومت کوشش اس وقت کرے گی آرڈیننس لانے کی جب قومی اسمبلی کا اجلاس ختم ہو چکا ہوگا۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، یہ کتنے عرصے چلتا ہے، اس کے بعد آرڈیننس کی کا مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے شعیب، ساتھ رہے گا، آپ نے بڑی تفصیل سے خبر بتائی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر ایکٹیو پرسن ارشد شریف صاحب بھی۔ ارشد صاحب، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کے لیے آرڈیننس لانے کا اس حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور 5 طرح کا استثنا دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیئرز ہیں وہ بھی فروخت کرنے کی تیاری کر لی ہے اس گورنمنٹ نے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ OGTCL ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آئل اینڈ گیس کمپنیز کے شیئرز بھی ہیں۔ سر، ایک ایسی گورنمنٹ جس کو اپنے مستقبل کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ ایسے آرڈیننس لا رہی ہے، کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ نہ بعد میں چیلنج ہو سکے، نہ بعد میں ان سے کوئی سوال ہو سکے؟ جی بالکل، جو خبر شعیب نظامی نے دی ہے اس سے تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ اس وقت تقریباً
10 साल की लोएस्ट जो फिगर्स हैं उस पे पहुंची हुई है। और ऐसे हालात में जब जो गवर्नमेंट के शेयर्स हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, जिनका शेख निजामी ने जिक्र किया, OGDC, स्वीट सर्जन गैस, SNGPL, PPL, PIO, PIA, PSO और दीगर जिनको ये प्राइवेटाइज करके इनके स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं। जब स्टॉक मार्केट आपकी पिछले तिहाई में एक तिहाई पे लोएस्ट नंबर्स पे, तो उसमें आपको जो एक्चुअल प्राइस है उसकी वो हुकूमत को नहीं मिलेगी। और इससे ये भी एक चीज साबित हो रही है कि जिस तरह माजी में PTCL की एक डील की गई थी और उसका फिर इशू काफी अरसे तक चलता रहा, और जब बाद में चीजें निकली तो पता लगा कि जी इसहाक डार तो उसी मुल्क में किसी के एडवाइजर भी थे, और फिर उन्होंने बाकायदा तौर पे जब उनका मनी टेल मांगा गया तो 3 अदद खतूत भी पेश की थी, मैं तो यहाँ से इतने अरसे तक एडवाइजर था। तो ये उसी तरह की कोई जल्दबाजी में कार्रवाई डालने की कोशिश हो रही है। और जब आप इस तरह की फुर्तियां देखते हैं तो आपको ये बिल्कुल अंदाजा होता है कि किसके स्टेक्स इसमें इन्वॉल्व है। जो बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज हैं पाकिस्तान के हुक्मरानों की, वही जब आपने ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट आप उठा के देख लें, मुख्तलिफ रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन हुई हैं, GITs की रिपोर्ट, तो इसी तरह की जो जल्दबाजी की डील्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कमीशन किसी न किसी को पे किया जाता है, और फिर जो लोग इसको पुश कर रहे होते हैं उनको भी कुछ क्रम्स जो है इसमें से दे दिए जाते हैं। एक ऐसे वक्त में ये सारी चीजें ऑफलोड करना, ये मेरे ख्याल हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती करी, और इससे एक और भी सिग्नल जा रहा है कि इनके पास इस वक्त और कोई रास्ता नहीं है कि मुल्क में जो भी चीज है उसको बेच दो, और जितनी जल्दी बेच सको, क्योंकि जो हालात इस वक्त बने हुए इन्हें नजर आ रहा है कि टाइम कम है। तो जल्दबाजी का ये फैसला है जिसमें कि कौमी असास से लोएस्ट प्राइस पे आप बेचने के लिए जा रहे हैं, उनके शेयर लोएस्ट प्राइस पे पिछली तिहाई में जो इस वक्त है उस पे आप बेचने जा रहे हैं। और ये खासा रहा है नून लीग की हुकूमत का 1990 की तिहाई में, जब इन्होंने प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया तो वहीं से करप्शन की बुनियाद डली थी, और इसकी काफी सारी मिसालें हैं। मसलन MCB बैंक जब मियां मंशा को दिया गया तो नैब ने जो इन्वेस्टिगेशन की, नैब की अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि MCB बैंक MCB के ही पैसों से मियां मंशा और ग्रुप ने उसको खरीद लिया, और वो फिर केस आगे नहीं चल सका। इस तरह की ये सीमेंट फैक्ट्रीज के हवाले से दीगर है। और उसी रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है, नैब की रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि मियां नवाज शरीफ का जो प्राइवेटाइजेशन 90 की दिहाई में प्रोसेस था, पूरा जो उन्होंने इनिशिएट किया वो अपने दोस्तों यारों को नवाजने के लिए था। अब ये प्रैक्टिस किस तरह से मुख्तलिफ होगी, ये एक बड़ा सवाल है, और इस पर जितनी नजर रखी जाए आपको चीजें मजीद खुल के सामने आती जाएंगी। ठीक है, अच्छा शरीफ साहब साथ ही रहिएगा। खावर घुमन, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। खावर घुमन साहब, ये कहिएगा कि हुकूमत ने जिस तरह से $2 अरब के एवज पावर प्लांट फरोख्त करने की तैयारी कर ली है, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में 5 तरह का इस्तिस्ना दिया जा सकता है, ये खबर सामने आ रही है। एक तो इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं आप, इसका मकसद क्या है बेसिकली? मुल्क की बदकिस्मती और इस मुल्क के गरीब आवाम की बदकिस्मती का अंदाजा लगाएं कि पहले महंगे कर्जे लेके प्रोजेक्ट्स लगाएं, उसके बाद फिर वो जब प्रोजेक्ट लग जाएं तो वो किसी दूसरे मुल्क को बेच दें, और सारे का सारा जो नुकसान है वो गरीब आवाम के सर पे डाल दें। जो महंगे जो आप देख रहे हैं कि आजकल जिस तरह गैस और बिजली के बिल्स हैं वो आ रहे हैं अब, और गरीब आवाम को जितना ज्यादा आप निचोड़ सकते हैं निचोड़ें। मकसद बुनियादी तौर पर एक ही है, और जो अरशद शरीफ साहब ने बात की ना कि 90s का अगर दौर आपको देख लें तो ये इनका पुराना तरीका वारदात है, और नून लीग हमेशा से ये तरीका वारदात करती रही है कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से करते हैं, उसके अंदर जब प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन होती है उसमें भी ये अपना हिस्सा रखते हैं, उसके बाद जब प्रोजेक्ट बन जाते हैं तो फिर जब मौका मिलता है उनको बेच दिया जाता है। बाज तो ऐसी मिसालें भी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चंद एक बैंक जो थे वो तो पता नहीं 1 रुपया का 100 रुपए भी वो बेच दिए गए थे उनके शेयर। तो ये बहुत ही सीरियस मामला है, और मेरे ख्याल में मौजूदा हालात को अगर सामने रखें, इस वक्त एक नामुकम्मल पार्लियामान है। पार्लियामेंट जो है जाहिर है वहां पे जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वो मौजूद जिसको होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो वहां पे नहीं है, और उसकी वाज़ेह वजूहात हैं। लिहाजा हुकूमत की कोशिश है, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन तो है कोई नहीं, इस तरह के जब भी कवानीन या ऑर्डिनेंस आते हैं तो उसके ऊपर जो अपोजिशन है वो शोर मचाती है। अपोजिशन कौन कर रहा है? अपोजिशन कर रहा है राजा रियाज। राजा रियाज आपको पता ही है जिस तरह की वो वहां पे अपोजिशन कर रहे हैं कि जब जो प्राइम मिनिस्टर है वो स्पीच करते हैं तो उसके ऊपर वो तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने मुस्तकबल के अंदर अपनी एक टिकट लेनी है नून लीग की, वहां से फैसलाबाद से। शायद अब तो मेरे ख्याल में शायद टिकट ना लें, क्योंकि नून लीग की टिकट का भाव काफी गिर गया है। एनीवेज, लेकिन ये जो सारा मामला है तो ये बड़ा जरूरी है
کہ یہ جو بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اس کے اوپر پاکستان کے تمام ادارے نظر رکھیں، خاص طور پر سیکیورٹی کے ادارے نظر رکھیں، کیونکہ اس سے جو ادارے بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے ڈائریکٹلی پاکستان کی سیکیورٹی کا ان کے اوپر انحصار ہے۔ آج کل پوری دنیا کے اندر جو انرجی ہے، کسی بھی ملک کے اندر جو انرجی کے ریسورسز ہیں، وہاں پہ بجلی پیدا کرنے والے کارخانے ہیں، باقی جو آئل اینڈ گیس والی جو کمپنیز ہیں، بڑا ضروری ہے کہ اس کے اوپر جو ملک کے قوانین لاگو ہوں اور وہ ملک کے قبضے میں ہی رہیں۔ اب یہ کس طریقے کا یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، سٹوری میں تو بڑا واضح ہے کہ یہ جلدی میں ہے، اس کی بھی بڑی واضح وجوہات ہیں۔ جلدی میں اس لیے ہیں کہ پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت حکومت بن گئی ہوئی ہے، نون لیگ کو کاف لیگ کی، اور باقی پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی بن گئی ہے۔ نون لیگ صرف یہاں پہ سینٹر کے اندر موجود ہے۔ نون لیگ کے پاس فی الوقت جو ہے ایک آدھ ممبر کی اکثریت ہے۔ وہ جس طرح واجد صاحب نے بتایا کہ کسی بھی موقع کے اوپر جو ہے وہ صدر پاکستان کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں اور یہ دھڑام سے گر جائیں گے۔ لہٰذا میرے خیال میں یہ جو کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ناکام بنا دیا جائے گا، اور اس کو ناکام بنانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھی جائے اور اس پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے خاور گھمن صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہمارے معاشرات جناب مزمل اسلم صاحب نے۔ مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، اس حکومت نے ایک آرڈیننس کے ذریعے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ صرف 2 ارب ڈالرز کے لیے پاور پلانٹس فروخت کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز۔ پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔